ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ ہم نے مختلف ویڈیو اس مہینے پر بنائی ہے اور آپ کو بتایا ہے، اس کی فضیلتیں بتائی ہے، اس کے اندر عبادتیں بتائی ہے، اس کے اندر نمازیں بتائی ہے، کس طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے ہمیں یہ مہینہ گزارنا چاہیے۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیں اس کے اندر سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہمیں اس مہینے کے اندر ہمیں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے اپنے نبی کے اوپر۔ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، انسان کی اللہ نے ایک عادت بنائی ہے، ایک فطرت ہے انسان کی کہ جس چیز کی اہمیت اس کے پاس ہوگی اور جس چیز کا مقصد اس کے پاس ہوگا، انسان کے پاس ہوگا، تو اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس چیز کے اندر اس کو اتنا ہی مزہ آتا ہے کرنے میں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھیے آپ لوگ۔ جیسا کہ ہمیں کوئی یہ کہے آ کر کہ رات کے 3 بجے تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، وہاں جا کر یہ کام کرنا ہے اور اس کام کے بدلے میں تمہیں اتنی رقم ملے گی، اتنے پیسے ملے گی، اتنی دولت ملے گی، تو ایک انسان کیا کرتا ہے کہ وہ انسان اپنی راتوں کے آرام کو قربان کر کے، اپنی راحتوں کو قربان کر کے 3 بجے رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے گا، اس کام کو انجام دے گا اور اس کے بعد جو ملنے والی چیز ہے، ملنے والی رقم ہے، اس کو حاصل کرے گا۔ آخر اس نے اپنے راحت کو، اپنے آرام کو قربان کیوں کیا؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اس چیز کی اہمیت تھی، اس کو پتا تھا کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملنے والا ہے اور وہاں جا کر مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، اس درود کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ آخر ہمیں درود پڑھ کر کیا ملے گا؟ کیونکہ اگر ہمیں دنیا کے کاموں کی طرح اپنے دین کے کاموں کی بھی ہمیں اہمیت پتہ چل جائے، ہمیں مقصد پتہ چل جائے، ہمیں اس کے بدلہ پتہ چل جائے، تو شاید انشاءاللہ ہمیں اس کو کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا، بہت زیادہ لطف آئے گا۔ کیونکہ ایک سچا پکا مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کے کاموں کو دنیا سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو، جو درود پاک ہم پڑھتے اپنے نبی کے اوپر، اس کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور کتنے بڑے بڑے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ حضور کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضور کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ عبد الرحمن میرے پیچھے آ رہا ہے، پیچھے پیچھے چل دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے باغ میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور قبلے کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر گئے۔ بہت دیر تک سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی آپ کو سجدے میں پڑے پڑے کہ مجھے یہ شبہ لاحق ہونے لگا، یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لیا۔ تو جب مجھے شبہ ہوا، خطرہ ہوا، تو میں آگے بڑھا، اپنے نبی کی طرف گیا اور میں نے جھک کر آپ کا چہرہ مبارک دیکھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک سجدے سے اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے، عبد الرحمن تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم حیران کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ آپ بہت دیر سے سجدے میں پڑے ہیں، مجھے یہ شبہ ہوا کہ شاید اللہ نے آپ کی روح قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب میں باغ میں داخل ہوا تو مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو انسان، جو آدمی آپ پر درود پاک اور سلام بھیجے گا، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے اوپر سلام بھیجوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی۔ تو میرے عزیزو، یہ بشارت کوئی کم نہیں ہے، یہ بشارت بہت زیادہ ہے، یہ بشارت بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر سلام بھیج رہا ہے۔ اور جس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سلام بھیجے تو ذرا سوچئے، غور کرے کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی آ سکتی ہے؟
کیونکہ اس کا نگہبان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو درود پاک کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی سلامتی مل رہی ہے، اللہ ہم پر درود بھیج رہا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو انسان درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے والے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے زمین کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اسی طریقے سے 10 مشکلیں دنیا کے اندر ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور 10 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے بلند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اتنے بڑے بڑے انعام ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ یہ ویسے نہیں ہے کہ ہم اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، اتنی چھوٹی ویڈیو میں اور اتنے مختصر وقت میں آپ لوگوں کو اتنی ساری فضیلتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بس آپ لوگ یہی یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک سچا پکا جو مسلمان مومن ہے جب ان باتوں کو سنے گا انشاءاللہ اس کا جذبہ جاگے گا اور وہ اپنے نبی پر درود پاک بھیجے گا۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، صرف ہمیں اسی مہینے میں اللہ کے نبی پر درود پاک نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر روز مرہ کم از کم 100 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پاک بھیجنا ہے۔ اور درود پاک درود فاطمی ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود فاطمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا درود ہے، اگر کسی کی یاد نہیں ہے تو چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی یاد ہو اپنے نبی پر اپنی زندگی کا معمول بنائے کہ ہم روزانہ کم از کم انشاءاللہ 100 مرتبہ درود پاک بھیجیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہم نے آپ کو درود پاک کی فضیلت بتائی ہے اور درود پاک پر ملنے والا اجر اور انعام اللہ کی طرف سے بتایا ہے۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، آپ لوگ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے نبی پر درود پاک کا نذرانہ ضرور بھیجیں گے۔ اس کے اندر ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔